بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں ایک آیت پہ مختصر گفتگو۔ یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ فرمایا کہ زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو۔ زمین میں کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو کہ اس کو ٹھہرنا کہاں ہے اور آخر کار پہنچنا کہاں ہے، اس دنیا میں کہاں ٹھہرنا ہے اور پھر آگے کہاں اس کا مستقل ٹھکانہ کرنا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ ہر چیز کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رزق، ہماری روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اس نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھنا کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور آگے کام بھی وہی چلائے گا، پروگرام اور انتظام بھی اسی کا چلے گا، امر اور حکم بھی اسی کا ہوگا۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں کموانا چاہتا۔ ما اريد منهم ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کمائیں اور مجھے لا کے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا بھی ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری عبادت اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تمہیں رزق فراہم کرنا۔ یوں ذمہ داریاں بانٹ لی گئیں، تم اللہ کا کام کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ہے سیدھا سیدھا معاملہ، لیکن انسان کو اللہ کی باتوں پہ اعتبار نہیں آتا۔ وہ یہ رزق کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے چھین کے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، اور وہ صبح سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح سے جتا رہتا ہے، شام کو تھک ہار کے آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ رزق تو پورا ہی نہیں ہوا، مشکل پیش آ گئی، اور پھر اس کو وقت نہیں ملتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، وقت نہیں ملتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا۔ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ اللہ کا پیغام، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو آگے پھیلانا، اس کی دعوت کے لیے ہجرت کرنا، پیدا تو اس کے لیے کیے گئے تھے، اور باقی کام تو ثانوی درجے رکھتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اسباب تمہیں دے دینے تھے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے وہ جو بنیادی مقصد تھا اس کو فراموش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو کہ یہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، اس میں ہم نے اعتبار نہیں کیا، اور زندگی بہت تھک تھک کے گزاری، بہت پریشان ہو کے گزاری۔ عزیزان گرامی، جتنی محنت، جتنی مشقت ہم اپنے رزق کے کمانے میں لگاتے ہیں، اگر اس کا 1/4 ہم اللہ کے دین کو سمجھنے سمجھانے میں لگا دیں تو نہ جانے ہم کیا سے کیا بن چکے ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق کتنا دے دے۔ لیکن اتنی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی
ایک اور بات ذرا اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں، ہم صرف وقت ہی اس دنیا داری اور اس رزق کے کمانے میں نہیں لگاتے، بلکہ اپنی پوری شخصیت کو اس میں کھپا دیتے ہیں۔ مثلا ہم 8 گھنٹے تو دفتر میں بیٹھے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے تو ہم دکان میں بیٹھے، ہم نے کام کیا، اس کا ہمیں منافع ملا۔ اب وہاں سے چلے گاڑی میں بیٹھے گھر آئے، راستے میں 20 منٹ کی 25 منٹ کی ڈرائیو، سارا رستہ یہی سوچتے ہوئے آئے کہ یار وہ جو فلاں فائل پہ وہ جو بات وہ لکھی تھی نا، وہ فیصلہ یار وہ غلط تھا، وہ یوں نہیں یوں لکھنا چاہیے تھا۔ گھر آئے، کھانا کھا رہے ہیں، بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، سوچ رہے ہیں کہ یار وہ جو سودا کیا تھا نا، اس میں جو فلاں بھاؤ ہم نے کیا تھا کم وقت وہ غلط ہو گیا، وہ یوں نہیں وہ یوں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو پتا چلا کہ فائل میں جو وہ فیصلہ لکھا تھا وہ بھی غلط تھا۔ نماز کے اندر بھی ایک فائل کے بعد دوسری فائل اور پھر تیسری فائل، وہ ورقے وہ خود بخود الٹے جا رہے ہیں، اور فائلوں کی تیاری نماز کے دوران بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر سوئے تو پتا چلا کہ خواب میں بھی وہی فائلیں کھلی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے۔ 8 گھنٹے ہم دفتر میں بیٹھے، اس کے تو ہمیں ملے پیسے، اور یہ جو باقی 6-7 گھنٹے ہم اس میں سوچتے رہے، اس کا ہمیں کیا ملا؟ ایمانداری سے ذرا اس پہ ہم عملی انداز میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے تو دفتر میں بیٹھ کے ہم نے تنخواہ لے لی، 10-12 گھنٹے دکان میں بیٹھ کے ہم نے کام کیا، اس کا تو ہمیں منافع مل گیا، لیکن باقی جو سارا وقت ہم ذہن کے اندر سوچ سوچ کے جھک مارتے رہے، نہ بیوی کی شکل کو غور سے دیکھا، نہ بچوں کو غور سے دیکھا، نہ اللہ میاں کے ساتھ ڈھب سے بات کی، نہ قرآن کو غور سے کھول کے پڑھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، اس کا ہمیں کیا ملا؟ عزیزان گرامی، ہمیں ترتیب الٹی ہوئی ہے۔ ہونا یوں چاہیے کہ ساری پریشانی، ساری چنتا، ساری غور و فکر تو ہو اللہ کی عبادت میں، قرآن پڑھنے میں، دماغ اسی طرف لگا رہے، سوچنے میں، سمجھنے میں، اللہ کے ذکر میں، اور مجبوراً جب وقت آ جائے دکان کا، سودا تولنے کا، تو وہ بھی آدمی کرتا رہے لیکن دل ادھر رہے۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے، جسے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ دل یار ول ہتھ کارول، کام کرتے رہیں دل ادھر رہے۔ یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ترتیب بالکل الٹ دی ہے کہ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی دل ادھر ہوتا ہے۔ اس پہ ایک بڑی سخت قسم کی مثال مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میاں کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ جو ہے نا دنیا کا دھندا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عبادت ہے، یہ بھی فریضہ ہے، یہ بھی پورا کرنا ہے، لیکن اس انداز میں جیسے رفع حاجت کے لیے جاتے ہو۔ رفع حاجت کے لیے نہیں جاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، جانا پڑے گا، باتھ روم تو جانا پڑے گا، لیکن اس کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے کہ بہت ضروری ہے، اتنا ضروری جیسے کوئی باتھ روم میں چلو، باقاعدگی سے جانا پڑے گا باتھ روم میں رفع حاجت کے لیے، لیکن وہاں دل لگا کے نہیں بیٹھنا۔ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جو ہی حاجت پوری ہو جائے فوراً لوٹ آؤ۔ دل لگانے کی جگہ ادھر ہے، مسجد ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے قفس میں پرندہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ترتیب کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، قبلے کو ہم سب لوگ درست کرنے کی کوشش کریں کہ اصل کام جو کرنے کا ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، وہ تو دین کو سیکھنا سکھانا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کوئی تمہاری حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات کو، انجیل کو، اس قرآن کو نافذ نہ کرو، اس شریعت کو جب تک تم نافذ نہ کرو تمہاری اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ تو ہے دوستوں کرنے کا کام،
باقی جتنی ہیں ترجیحات وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں درجے پہ آتی ہیں.